إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین خالق کائنات، جس نے اس پورے عالم کو پیدا فرمایا اور ان کے ایک ایک حرکت سے وہ خوب واقف اور باخبر ہے، اپنے بندوں کے اعمال، ان کی باتیں، ان کی ایک ایک حرکت کو وہ نوٹ کر رہا ہے اور محفوظ کر رہا ہے. اس نے ایک دن مقرر کیا ہے جس دن یہ سارا ریکارڈ رب العالمین اپنے بندے کے سامنے پیش فرمائے گا اور اسی زندگی میں کیے جانے والے اعمال پر اس کے ساتھ حساب کرے گا. یقیناً ہر زندہ رہنے والی چیز اس نے اس مرحلے سے گزرنا ہے جس کو موت کہا جاتا ہے. اور موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا حق ہے جس کو ماننے کے باوجود یقین کرنے والوں کو
اس پر یقین نہیں آتا، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جو موت سے انکار کرے اور موت کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہو کہ موت کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن کردار اور عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ مجھے موت آئے گی نہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ حق ہونے کے باوجود اس پر ہمارا یقین نہیں جیسے یقین کرنا چاہیے، یقین کے دعوے کے باوجود اس پر ہمیں ایمان اور یقین نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کے متعلق ایک اہم ترین نصیحت بیان فرمائی ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ آج کا خطبہ جمعہ میں اسی نصیحت کے متعلق عرض کروں گا، اپنے آپ کو بھی یہ نصیحت یاد دلانے کے لیے اور میرے سننے والے مسلمان بھائیوں اور جو بہنیں میری آواز سنے گی ان کے لیے، کیونکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نصیحت پر عمل کریں۔ اور وہ نصیحت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، اس چیز کو زیادہ اور کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو جو لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے، مزوں کو، ذائقوں کو ختم کرنے والی چیز ہے، اس کو یاد کیا کرو۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا الموت، وہ موت ہے۔ اس موت کو یاد کرنا اور کثرت سے یاد کرنا اس حدیث میں نبی علیہ السلام کا یہ ہمیں حکم ہے، لیکن جتنا کثرت سے اس کو یاد کرنے کا حکم ہے اتنا ہی ہم اس سے غافل ہیں۔ اور انسان جب اس حقیقت سے غافل ہو جائے، اس کو یاد نہ رکھے، اس انسان کا دل بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے اور امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے اور بھی کئی صحابہ اور تابعین سے یہ قول نقل ہے کہ اگر میرا دل چند لمحات کے لیے موت کے ذکر سے، موت کی یاد سے غافل رہے تو میرا دل برباد ہو جائے گا، اور یہ حقیقت ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام اور تابعین اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے یا تو قبرستان جایا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم بھی دیا ہے۔ آپ نے شروع میں قبرستان جانے سے منع فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، لوگوں میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، قبرستان جانے سے منع کرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ لوگ نئے مسلمان ہو گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جاہلیت کے زمانے میں نیک لوگوں کی قبروں پر جس طرح کے یہود اور نصارہ یا ان کے علاوہ دیگر مشرکین کیا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا اس قبر والے سے مدد مانگنا، اس قبر پر سجدے کرنا اور اس قبر سے ایسی امیدیں وابستہ کرنا جو صرف اللہ سے وابستہ کرنی چاہیے، ایسا کوئی شرکی عمل نہ کرے، اس سے منع فرمایا تھا۔ فرمایا الا فزوروها، ابھی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ فإنها تذکرکم الآخرہ، قبروں کی زیارت تمہیں آخرت یاد دلائے گی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ نے ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے اس کی 18 تاریخ آتی ہے تو ایک بہت بڑا صدمہ یاد آتا ہے کہ ایسے انسان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی اس وقت کی برائیوں سے بچتے رہے، شراب نوشی سے، شرک سے،
زنا اور بدکاری سے، ایسے ایسے جرائم جو معاشرے میں عام تھے، ان سے اپنے آپ کو بچا کر انہوں نے زندگی گزاری۔ اور جب اسلام آیا تو فطرتی طور پر یہ اسلام کے بالکل عین موافق تھے اور اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اور پھر اللہ نے مال سے نوازا تھا، جہاں انسانیت کو ضرورت پڑی، جہاں مسلمانوں کو ضرورت پڑی، عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا مال نچاور کیا۔ مدینہ میں پانی کی قلت تھی، ایک کنواں تھا بئر روما جو ایک یہودی کا تھا، اور وہ یہودی ظالم لوگوں کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھاتا ہوا مہنگے دام پانی بیچتا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کنواں میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس کی قیمت اتنی زیادہ لگوائی کہ اکیلے خریدنا مشکل ہو گیا۔ کہا اس کا ایک حصہ مجھے بیچ دو۔ بہت بڑی مشکل سے اس کے آدھے کی قیمت ادا کر دی، کنواں خریدا۔ وہ خرید کر کہا ایک دن اس یہودی کی باری ہوگی، وہ پانی بیچے گا، اور ایک دن میری باری ہوگی، میں پانی کا کیا کروں گا، جس کو ضرورت ہے وہ آ کے فری میں پانی لے جائے، میرا حصہ وقف ہوگا۔ بعد میں پھر پورا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ کی ضرورت پڑی، عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پیسہ میں ادا کروں گا، جگہ خرید کر مسجد کے اندر شامل کر دوں گا۔ جب تبوک کے غزوہ کے لیے جانے کا وقت آیا، سفر دور کا تھا، دشمن بڑا طاقتور تھا، رومیوں کا لشکر بڑا مضبوط تھا، ہتھیار اور وسائل ان کے پاس بہت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا نام جیش العسرہ رکھا تھا، جیش العسرہ، سختی اور تنگی کا لشکر۔ مسلمانوں پر تنگی کا وقت تھا، گرمی بھی شدید تھی، سفر بھی لمبا تھا، دشمن بھی مضبوط تھا۔ فرمایا کون ہے جو جیش العسرہ کو تیار کرے، اس سختی اور تنگی والے لشکر کو تیار کرے۔ عثمان نے کہا کہ میری طرف سے 100 اونٹ، ان کے اوپر لدا ہوا سامان میری طرف سے اس غزوہ کے لیے وقف ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر اعلان کیا، عثمان نے کہا کہ 100 اور لدے ہوئے سامان کے ساتھ میری طرف سے وقف ہے۔ تیسرے بار اعلان پر فرمایا میری طرف سے 100 اور 300 اونٹ انہوں نے سامان سمیت اللہ کے راستے میں وقف کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عمل دیکھا، فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی نیک کام نہ بھی کرے تو ان کو کوئی پرواہ، کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے۔ بہرحال ہر نیکی میں آگے آگے پیش ہونے والے، لیکن ان کی حالت کیا ہے، وہ قبرستان جاتے ہیں تو ایسے روتے ہیں کہ داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ عثمان آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے تھے، کبھی آپ کو ایسے روتے نہیں دیکھا، لیکن جب آپ قبرستان پر سے گزرتے ہیں، قبرستان کے پاس آپ کا آنا ہوتا ہے تو آپ کا رونا آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ فرمائی یہ قبر آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے، یہاں پر کامیاب ہوا تو آگے بھی کامیابی ملے گی، اور یہاں پر ناکام ہوا تو آگے بھی ناکامی۔ اس قبر کے اندھیرے کو، قبر کی تنہائی کو اکثر یاد کرتے رہنا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب بیمار ہوئے، آخری ایام ہے زندگی کے، ان کا ایک کزن جو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں وزیر ہے، اور خود عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کا بادشاہ اور خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم سلطنت سے نوازا ہے، وہ ملنے کے لیے آیا، دیکھا تو حالت بہت خراب، پتلی حالت، کمزور، نڈال۔ کہا آپ تو پہچانے نہیں جا رہے، آپ تو پہچانے نہیں جا رہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ صبر کرو، ابھی تو میرے اندر جان ہے، جب یہ جان نکل جائے اس کے 3 دن بعد آپ دیکھ لینا، جب میری ایک آنکھ پٹ کر نکل آئی ہوگی
اور میرے رخسار کے اوپر بہہ رہی ہوگی، میرے جسم کے اعضاء کیڑوں نے ان کو نوچا ہوگا، پیٹ پھٹ گیا ہوگا، اور قبر میں کسی کو جھانکنے کی ہمت نہیں ہوگی، ہر طرف بدبو پھیل چکی ہوگی، اور زمین کی مٹی نے زمین کے ساتھ لگنے والے جسم کے حصے کو کھا لیا ہوگا، اس وقت تو آپ مجھے اس سے زیادہ عجیب سمجھو گے اور میں پہچانا نہیں جاؤں گا، میں پہچانا نہیں جاؤں گا، میری یہ کیفیت ہوگی۔ اس کیفیت کو وہ لوگ یاد کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے، بادشاہت کے باغ ڈور سنبھالے ہوئے، حالت یہ ہے کہ فقر اور فاقوں کی زندگی گزارتے ہیں، اور اسی حالت میں جب موت آتی ہے تو کسی وزیر نے، اور بعض روایت میں ہے کہ بیوی نے کہا کہ امیر المومنین آپ تو جا رہے ہیں، آپ کے یہ جو بچے ہیں، یہ جو بیٹے ہیں، ان کو فقیر اور مسکین چھوڑ کے جا رہے ہو، کم سے کم ان کے لیے کچھ وصیت کر لیتے، کچھ بیت المال سے ان کو دلا دیتے۔ کہنے لگے میں ان کو اگر کچھ دلا کے ان کو اچھی زندگی گزارنے کا موقع دے کے خود جہنم میں جاؤں تو مجھے یہ بات پسند نہیں، اور ان کو بھوکا پیاسا رکھے خود جنت میں جاؤں تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کی سرپرستی وہ خود کرتا ہے، نیک لوگوں کے معاملات وہ خود دیکھتا ہے۔ اگر میرے بعد میں ان کو مالدار چھوڑ کے جاؤں، ان کو مال سے نواز کر، مسلمانوں کا مال ان پر لوٹا کے یہ نافرمان بن کے اس مسلمانوں کے مال پر اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، یہ تو عیاشی کریں گے، لیکن گناہ کون اٹھائے گا؟ مجھے اٹھانا پڑے گا۔ جہنم میں سزا کس کو ملے گی؟ مجھے ملے گی۔ تو ان کے مستی اور ان کی عیاشی پر اگر میں جہنم میں جاتا ہوں تو مجھے یہ بات پسند نہیں، لیکن ان کو حرام سے بچا کے مسلمانوں کے مال ان کے اوپر نہ لگاؤں، اور یہ غریب مسکین رہ کر تقویدار پرہیزگار بنے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی کے سامنے محتاج نہیں بنائے گا۔ اس واقعے کو بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے جو باقی کزن تھے، جو حکومت کے کبھی مالک تھے، ان کے بیٹوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے باپ کے حاکم بننے پر جو عیاشیاں کیا کرتے تھے، وہ عیاشیوں میں اتنے آگے بڑھے، اسراف اور فضول خرچی میں اتنے آگے بڑھے کہ وہ مال لٹاتے لٹاتے مال کو ختم کر گئے، اور بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے لوگوں سے مانگتے تھے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کو اللہ نے علم بھی دیا تھا، اور ہر بیٹے کو اللہ نے اتنا بڑا مال دیا تھا کہ سینکڑوں گھوڑے ایک ایک وقت میں اللہ کے راستے میں وہ وقف کرتے تھے، اور اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کرتے تھے جہاد کے لیے۔ یہ وہ تھے جو والد کے فوتگی کے وقت غریب تھے، لیکن اللہ نے ان کا جو ہے ہاتھ پکڑا، ان کا سہارا رب العالمین خود بنا، ان کو ضائع ہونے سے بچایا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز ہے رحمہ اللہ، جو اپنی موت کو ایسا یاد رکھتے ہیں کہ کہتے ہیں میں ذرہ برابر اگر موت سے غافل ہو جاؤں گا تو میرا دل خراب ہو جائے گا، دل برباد ہو جائے گا۔ اور اس موت کو یاد کرنے کے بڑے فوائد ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے موت کو یاد کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، صرف یاد کرنے کا نہیں، کثرت سے۔ کیا فائدے ہیں؟ ایک تو انسان جب موت کو یاد کرے گا وہ دنیا کے کسی پریشانی سے پریشان نہیں ہوگا، وہ کہے گا یہ تھوڑی سی زندگی ہے، تکلیف میں گزر جائے تو کوئی بات نہیں، گزر جائے گی۔ دکھ پہنچا، کسی نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، کسی نے مجھے دکھ دیا، کوئی بات نہیں، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، آخر مرنا ہی تو ہے۔ اس موت کو یاد رکھنے سے دنیا کے دکھوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح دنیا کے مال اور دولت سے، دنیا کے
نعمتوں سے وہ مغرور نہیں ہوگا، وہ کہے گا ٹھیک ہے گھر ہے بڑا شاندار، لیکن موت جب آئے گی تو یہ گھر مجھے بچا تو نہیں پائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے تمہیں موت گھیر لے گی، موت تمہیں آ کر پائے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط اور پختہ قلعوں کے اندر، بلڈنگوں کے اندر موجود ہو، موت آتی ہے کسی کا دروازہ کھٹکا کے، چوکیدار سے پوچھ کے نہیں آتی، یہ نہیں کہتی کہ ابھی تو آپ جوان ہیں، بلکہ یہ موت اچانک آتی ہے، اور جب آتی ہے پھر انسان 100 دفعہ کہہ دے کہ مجھے ذرا مہلت ملنی چاہیے، بس وہ ایک کام رہ گیا تھا وہ کر لوں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ان میں سے کسی کے پاس موت پہنچتی ہے، ملک الموت آتا ہے، ملک الموت کے پاس اتنی طاقت ہے کہ زمین کے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں جہاں اس کو حکم ہوا ہے کہ فلاں کو فوت کر دو، اس کی روح کو قبض کر لو، ان کو ٹائم نہیں لگتا، ٹائم نہیں لگتا، اور کوئی ان کو اپنے پاس آنے سے روک نہیں سکتا۔ فرعون تھا سیکیورٹی کے حصار کے اندر، لیکن جب موت کا وقت آیا تو وہ سیکیورٹی والے اس کو موت سے بچا نہ سکے۔ ہمارے دور میں بھی بڑے بڑے طاقتور جو کبھی سمجھتے تھے کہ موت پتہ نہیں کبھی آئے گی، ایسے آ گئی کہ وہ دنیا کے لیے عبرت بن گئے۔ موت بڑی خطرناک چیز ہے، اور ہم سب کو اس موت سے واسطہ پڑھنا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ جب اتنی خطرناک چیز ہمارے سامنے ہو، ہمارا انتظار کر رہا ہو، اور یہ بھی ہمیں نہ پتہ ہو کہ کب آئے گی، ہم پھر بھی اس سے غافل رہیں، ہم پھر بھی اس سے غافل رہیں، تو یہ انسان کی بڑی بھول ہے۔ موت، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تمہیں مل کر رہے گی، تم سے ملاقات کرے گی، تم بھاگتے ہوئے بھی بچ نہیں پاؤ گے۔ آج ہم میں سے ہر شخص موت سے بچنے کے لیے کیا کیا پلاننگ، کیا کیا منصوبے بناتا ہے، لیکن یقین کیجئے موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہاں، جب اس سے بچنا نہیں ہے، اس سے بھاگنا کارآمد نہیں ہے، تو اس کے ساتھ پھر دوستی لگانی چاہیے، اس کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے۔ موت ایسی ہونی چاہیے کہ جب بھی آئے ہمیں پہلے سے اس پر اتنا یقین ہو کہ ہم اس وقت یہ نہ کہیں کہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ کیا ہو گیا، بلکہ ہمیں اتنا یقین ہو کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے آنا ہی تھا، اس کو آنا ہی تھا، اگر یہ آ گئی تو کوئی تعجب کی بات تو نہیں، پہلے سے میں تیار ہوں، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ وہ جب گھر سے نکلتا ہے وہ خود اپنے پاؤں سے واپس گھر لوٹ سکتا ہے یا نہیں، جب وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے اس کو نہیں پتا کہ گاڑی کا دروازہ اس نے بند تو کر لیا لیکن خود وہ کھول سکتا ہے یا نہیں، جو کپڑے اس نے پہن لیے اس کو نہیں پتا کہ یہ کپڑے وہ خود اتار پائے گا یا نہیں، گھڑی جو اس نے پہنی ہے اس کو معلوم نہیں کہ یہ گھڑی اس کے ہاتھ سے کوئی اور اتارے گا یا خود اتار پائے گا، جو صبح کر کے گھر سے نکلا اس کو نہیں پتا کہ شام میں گھر واپس لوٹ سکتا ہوں یا نہیں، اور یہ بات یقینی ہے۔ اس لیے ہمیں اس موت کے بارے میں انتہائی زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، اور موت کے بارے میں جو خدشات اور خطرات ہیں وہ ہمیشہ ہمارے سامنے رہنے چاہیے، تاکہ یہ موت جب آئے تو اس وقت ہمیں پریشانی نہ ہو۔ ہم انتہائی غافل، یہاں تک کہ جنازے میں شریک ہونے کے باوجود ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں دنیا کی، کسی فوتگی پر جمع ہو جاتے ہیں،
تو وہاں تذکرے چلتے ہیں، وہ فلاں کے بیٹے نے کیا کیا، اس نے فلاں جگہ بھی کاروبار شروع کر دیا، فلاں گاڑی خرید لی، اور یہ کیا وہ کیا، اس نے فلاں جگہ بھی اپنا ایک آفس بنا لیا۔ وہ تذکرے لوگوں کے دنیا کے چل رہے ہوتے ہیں اور شریک ہوئے ہوتے ہیں کسی میت کے فوتگی میں۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہے، انہوں نے کسی واعظ کی آواز سنی، واعظ کی آواز، وہ کسی جنازے میں شریک ہو کر لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا، واعظ کر رہا تھا، اور آواز بلند ہو گئی ان کی۔ کہنے لگے یہ آواز بلند کرنے کا وقت نہیں ہے، حالانکہ وہ واعظ کر رہا تھا۔ کہتے ہیں یہ آواز بلند کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ اس میت کے موت کی جو ہیبت ہے وہ خاموشی سے ہمارے دلوں میں اترے گی، خاموشی سے موت کی ہیبت سے ہم زیادہ جو ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ ہر آدمی خاموش ہوگا، اس کو کچھ سوچنے کا موقع ملے گا، اس کو اپنے موت کی فکر ہوگی۔ اور تابعین میں سے ایک تابعی کہتے ہیں کہ جب کہیں فوتگی ہوتی تو ہر آدمی اتنا غمزدہ ہوتا کہ ہمیں پتہ نہ چلتا کہ یہ کس کا بھائی، کس کا بیٹا، کس کا والد فوت ہوا ہے، یہ میت والا کون ہے جس سے ہم تعزیت کریں۔ ہر آدمی اتنا غمزدہ پریشان ہوتا، اور ان کو اس میت کے جانے کی اتنی پریشانی نہ ہوتی جتنی پریشانی اپنے بارے میں ان کو لاحق ہوتی کہ یہ چلا گیا، آج اس کی باری، کل میری باری ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ وہ کسی جنازے میں شریک ہوتے تو کہتے آج صبح کے وقت تم جانے والے ہو، شام ممکن ہے میں چلا جاؤں۔ ایسے ہی حسن بصری سے کسی نے پوچھا کسی جنازے میں کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا یہ آپ کا ہے، اگر آپ کو نہیں پسند تو میرا ہے، آپ کا ہے، اگر یہ بات آپ نہیں پسند کرتے تو میرا ہے۔ کسی کا تو ہے نا، آج ان کا، کل میرا، پرسوں آپ کا۔ جب بھی ہم کسی میت کے جنازے میں شریک ہو تو مجھے یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ میرا جنازہ ہے، کیونکہ وہ بھی میں ہوں اور میں بھی وہ ہوں۔ وہ بھی انسان ہے، اس کو نہیں پتا تھا، چند لمحات پہلے نہیں معلوم تھا، اور مجھے بھی نہیں معلوم۔ اس لیے اس موت کو لمحہ بھر بھی اپنے ذہن سے نکالنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت، آپ نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، دنیا کے ہر لذت کو توڑنے والی چیز اس کو زیادہ یاد کیا کرو۔ جب اس کو ہم یاد رکھیں گے تو یہ ہوگا کہ ہماری امیدیں بہت کم ہوں گی۔ بسا اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، گھر اس طرح بنانا چاہیے، اس طرح یہ مضبوط ہوگا، محفوظ ہوگا، لیکن جب یہ ذہن میں آتا ہے کہ بھائی کتنی زندگی گزارنی ہے، چند دن رات تو ہے، اور خاص طور پر ہم میں سے جو 40 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، 40 سال کی عمر، یہ عمر کی وہ پختگی ہے جس کے بعد جو کچھ انسان کرتا ہے وہ جان بوجھ کر کرتا ہے۔ جوانی میں کبھی جوانی کی غفلت کی وجہ سے کر بیٹھتا ہے کوئی کام، لیکن 40 سال کی عمر جس کی ہو جائے اور بالوں میں سفیدی لگ جائے، یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، اللہ کی طرف سے وارننگ ہے۔ اور 40 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے؟ 40 سال سے عمر اوپر ہو جائے نا، کبھی دانت میں درد، کبھی گھٹنوں میں تکلیف، کبھی کمر میں درد، کبھی معدہ کام نہیں کر رہا، کبھی نظر کمزور۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے کہ اب تیاری کر، اب تیاری کر۔ اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ آخری عمر میں جو بیماریاں بڑھتی ہیں انسان کو نا، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ رب العالمین اچانک نہیں پکڑتا کہ گردن سے پکڑ لے اور جاؤ، ابھی نہیں، اللہ رب العالمین پہلے سے تیار کرتا ہے بندے کو۔ دانتوں میں تکلیف، کھانے پینے میں احتیاط کرو، معدہ بھی صحیح کام نہیں کر رہا، معدہ بھی کمزور ہو گیا، پہلے جوانی تھی، دانت مضبوط تھے، معدہ بھی مضبوط تھا، دانتوں سے جو چباتے تھے وہ معدے میں بھی جا کے صحیح معدہ کام کرتا تھا۔ ابھی معدہ کام نہیں کر رہا تو اس کے لیے اللہ نے دانت بھی کمزور کر دیے۔ اگر دانت مضبوط ہوتے، معدہ کمزور ہوتا، کھاتے آگے اور مسائل بن جاتے۔ نظر کمزور ہو گئی، اب اس کی حفاظت کرو، اس کو ذرا بچاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ بینائی ختم ہو جائے اور ایک دن یہ آنکھیں بند ہو جائے، اس میں پھر بینائی نہ رہے۔ اسی طرح
کبھی دل کے دھڑکن تیز اور کم ہونے کا مسئلہ، کبھی بلڈ پریشر کا مسئلہ، کبھی کیا دنیا کی لذتوں سے محرومی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، فلاں چیز سے پرہیز ہے، فلاں چیز سے پرہیز ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا لذتوں کی جگہ نہیں ہے، اور دنیا کی لذتیں ہوں گی لیکن آپ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، اس لیے کہ آپ جب مر جائیں آپ کا گھر بھی ہوگا، آپ کا مال بھی ہوگا، آپ کی گاڑی بھی ہوگی، آپ کا کاروبار بھی ہوگا، لیکن آپ کے کس کام کا ہوگا؟ آپ کے کس کام کا ہوگا؟ جو آپ کے کام کی چیز ہے وہ لے کے جاؤ، جو آپ کو کام آنے والی چیز ہے، آپ کو فائدہ دینے والی چیز ہے، وہ ساتھ لے کے جاؤ۔ دنیا میں سے آپ کا سرمایہ وہی ہے جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کچھ کر جائیں۔ اور یہ مال جو دیا ہے، یہ نہ سمجھو کہ کر لوں گا۔ کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی، اپنے ساتھ جیسے جہاز میں آپ سعودی عرب سے آتے ہیں، ہمارے جو بھائی وہاں محنت مزدوری کرتے ہیں، اکثر پہلے کارگو کرواتے ہیں، سامان کارگو کرواتے ہیں کہ وزن لیکیج میں صرف 30 کلو 40 کلو 45 کلو یہ الاؤڈ ہے، اور اس میں میرے پاس سامان کافی ہے، زیادہ سامان ہے تو میں پہلے بھجوا دوں، کیوں؟ بعد میں ایئرپورٹ پہ رہ جائے گا سامان، میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اسی طرح یہ سامان آپ کے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یہ دنیا اور آخرت کا جو ایئرپورٹ ہے، جہاں دنیا سے آخرت کی طرف آپ کا سفر شروع ہوگا، وہیں پر یہ چھوڑنا پڑے گا۔ آپ کے لیگیج میں آپ کے ساتھ کچھ بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہے سوائے آپ کے عمل کے، لہذا پہلے کارگو کروانا چاہیے۔ وہ کیسے؟ اپنے سے پہلے بیچ دے، ایڈوانس اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے گا، ضائع نہیں ہوگا، اللہ کے پاس جمع ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اپنی موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، موت کی تیاری کے لیے عمل کرتے رہنا چاہیے، موت سے لمحہ برابر بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا جتنی بھی وافر ہو جائے، خوشیت جتنی بھی زیادہ ہو جائے، اولاد، دوست احباب، دنیا کی نعمتیں، جو کچھ ہو، لیکن ان تمام کے ہوتے ہوئے بھی اپنی موت کو اپنی اصل حقیقت مانتے ہوئے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں اس موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین موت سے پہلے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ موت جو انسان یاد رکھتا ہے، دنیا میں اگر کوئی چیز مہنگی ہو جائے، اس کی رسائی سے باہر ہو جائے، وہ کہتے ہیں یہ دنیا ہے، اس سے مجھے ایک دن جانا ہے۔ دنیا میں اگر اس کو کم رزق مل جائے، وہ کہے کہ یہ دنیا ہے، یہ زیادہ بھی ہو تب بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اگر کم مل گیا تو یہ بھی یہیں پر رہ جائے گا۔ دنیا میں اگر اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کر لے، وہ کہے گا کب تک مجھے ستائے گا، ایک دن میں مر جاؤں گا یا یہ مر جائے گا۔ دنیا میں اگر انسان کو موت یاد ہوگی تو وہ دنیا کے کسی دکھ اور پریشانی سے پریشان نہیں ہوگا، مال کی کمی سے اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی، دنیا کے مال اور دولت کی وجہ سے وہ حرص نہیں کرے گا، وہ کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں مارے گا، وہ کہے گا کب تک میں یہ مال استعمال کر لوں گا، کسی کا حق اگر لے کے دبا دوں تو کب تک سے فائدہ اٹھاتا رہوں گا، آخر موت آ کر مجھ سے وہ سب کچھ چھین لے گی۔ اس لیے موت کو یاد رکھنا یہ ہر برائی کا علاج ہے۔ موت کو یاد رکھنا یہ دل کی ہر بیماری، جو حسد کی بیماری ہے، جو حرص کی بیماری ہے، جو طمع کی بیماری ہے، جو لمبے آرزوؤں کی بیماری ہے، اور جو دنیا کی محبت کی بیماری ہے، ان تمام بیماریوں سے
موت کے یاد کرنے سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ اس لیے موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو اپنی موت یاد کروانی چاہیے۔ آج کا خطبہ اسی مناسبت سے میں نے یہ عرض کیا کہ مجھے بھی موت یاد آئے اور آپ کو بھی موت کی یاد دلا دوں، تاکہ ہم اس کے لیے کچھ تیاری کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو موت کی یاد دلایا کرتے تھے۔ موت کے یاد کے لیے ہمیں قبرستانوں کا بھی رخ کرنا چاہیے، جانا چاہیے کہ وہاں دیکھیں جو پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی ہماری طرح چلتے پھرتے، دنیا کا کاروبار کرتے، دنیا سے محبت کرتے، دنیا میں سب کچھ ان کے پاس تھا، اب نہ ان کے پاس گھر ہے نہ بستر ہے، نہ ان کے قبر میں کسی نے اے سی لگایا نہ کسی نے روشنی لگائی۔ وہ قبر روشنی کے بغیر، وہ قبر اے سی کے بغیر، وہ قبر روشندان اور پنکھے کے بغیر، وہ قبر لائٹ کے بغیر۔ وہاں یہ بھی نہیں ہوگا کہ لائٹ چلی گئی، لائٹ آ گئی، لائٹ جائے گی تو سولر کا انتظام کیا جائے، کوئی اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ فکر کیا ہے؟ ایک چیز کی فکر ہے کہ ایسا کچھ عمل کرنا چاہیے جو اس قبر میں تنہائی کے وقت ساتھ آئے، اس قبر کے اندھیروں کو روشن کر دے، اس قبر کی تنگی کو کشادہ کر دے۔ ایسا کچھ کر کے آنا چاہیے تھا، وہاں پر اس چیز کی فکر ہوگی۔ آج ہم یہی سوچیں، اپنے آپ کو کسی میت کی جگہ، جو قبر میں پڑا ہوا انسان ہم سے پہلے جانے والا ہے، ہم اس کی جگہ اپنے آپ کو تصور کر لیں۔ کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ میں اس کی جگہ قبر میں پڑا ہوں، نکیر اور منکر نے آ کے مجھ سے سوال کرنا ہے، اب میں کیا جواب دوں گا؟ پھر اچانک جب مجھے خیال آئے گا کہ میں تو ابھی زندہ ہوں، ابھی تو کچھ کر سکتا ہوں، تو پھر ان لمحات کو قیمتی جانتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں ابھی زندہ ہوں، میں ابھی کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ اگر چاہے جو قبر میں ہے کہ 2 رکعت پڑھ لے، وہ نہیں پڑھ سکتا۔ 2 رکعت نفل پڑھنا چاہے اس کو موقع نہیں ملے گا، ایک بار سبحان اللہ کہنا چاہے اس کو موقع نہیں ملے گا، 1 روپے صدقہ کرنا چاہے اس کو موقع نہیں ملے گا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے نہیں ملے گا موقع، کسی عزیز کو اس نے ناراض کیا تھا، بات چیت ختم کر دی تھی، یہ چاہے کہ اللہ بس مجھے تھوڑا موقع دے، میں جا کے اس سے معافی مانگ لوں، اس سے اپنا تعلق بنا لوں، نہیں ملے گا موقع۔ آج ہم یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، جب تک کر سکتے ہیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ جو ہمارے مسلمان اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے قبروں کو روشن فرمائے، سب کے قبروں کو کشادہ کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمتیں نازل فرما دے، ان کا حساب کتاب رب العالمین آسان کر دے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، ایمان پر موت دے، ایسی حالت میں موت دے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راضی کر دے۔ اللہ رب العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، دنیا میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر دے، دنیا میں اسلام کے خلاف لڑنے والی جتنی بھی طاقتیں ہیں اللہ ان کو نیست اور نابود کر دے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظالموں سے لڑا دے، جو مسلمانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپس میں ان کو ٹکرا دے اور مسلمانوں کو ان کے ظلم سے نجات دے۔ اللہ رب العالمین جو بھی اسلام کے خلاف سازش کرنے والے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں یا اسلام کا نام نہیں لینے والے، سب کو اللہ رب العالمین اپنے گرفت میں لے لے، اللہ آپس میں ان کو لڑا دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے شر سے بچا دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو کتاب اور سنت پر، دین الہی پر متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان گروہوں میں، پارٹیوں میں، الگ الگ جو مسلکوں میں، الگ الگ گروہوں میں، الگ الگ قومیتوں میں بٹنے والی جو امت ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایک امت بنا دے، اسلام کی امت، مسلمان امت اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے، توحید کا عقیدہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی نصیب کر دے۔ اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ تو رحمت کی بارش برسا دے، اے اللہ رحمت کی بارش برسا دے، اے اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔